الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک خاتون جنت حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ مطہرہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال پرملال ہے۔ آپ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی چند گوشے، آپ کی خدمات جلیلہ، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی خدمات، اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 3 بیٹوں میں سے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ اور بیٹیوں میں سے 4 بیٹیاں بالترتیب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات سن 9 ہجری میں ہے اور جو حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات سن 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد ہے اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد اور نکاح میں تھیں۔ اور نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات سن 8 ہجری میں ہے، اور یہ بھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اور نمبر 4 خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کی وفات 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں ہے اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھیں۔ تو آج کی جو گفتگو خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور پیدائش کے بارے میں حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز بین الصحابہ میں، اور علامہ محمد بن سعد نے رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں لکھا کہ ولدت فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل 5 سنین من بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور پیدائش امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال قبل ہوئی۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال تھی، اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور آپ کا لقب بطول اور زہرا، یہ دونوں لقب کتب میں ملتے ہیں۔ شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا میں لکھا کہ آپ کا لقب بطول کیوں تھا، آپ کو بطول کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بطول کی وجہ سمیت بطولاً لانقطاعها من نساء زمانها فضلا ودینا وحسنا، کہ آپ کو بطول اس لیے کہتے ہیں کہ بطل یبطل تبتل، بطول کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا، چونکہ آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی ایسی تھی کہ اس زمانے میں ان زمانے کی عورتوں میں بطور فضل کے، بطور حسن کے، بطور دین کے، بطور کمال کے آپ کو ایک گناہ فضیلت حاصل تھی، اس لیے آپ کا لقب بطول رکھا گیا۔
بعد نے کہا بطول کا معنی جدا ہونا، چونکہ تبتل عن النار، اللہ رب العزت نے آپ کو جہنم کی آگ سے جدا کر دیا، جہنم کی آگ سے الگ کر دیا، آزاد کر دیا، اس لیے آپ کا نام بطول ہے، تو آپ کو کہتے ہیں فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح آپ کا لقب زہرا بھی ہے۔ زہرا کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ گلستان نبوت، چمنستان نبوت کی آپ ایک مہکتی اور چہکتی ہوئی پھول تھیں، اس لیے آپ کا نام زہرا، آپ کا لقب زہرا بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے کمالات سے نوازا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے بہت بڑے فضائل و مناقب کتب حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی، حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری لخت جگر ہے، من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ یعنی میری رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، میری خوشنودی فاطمہ کی خوشنودی میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیوں نہ ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، آپ کی چہیتی چھوٹی صاحبزادی ہیں، آپ کی جتنی بھی بیٹیاں تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارک میں پردہ فرما گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کے بیٹے بھی چلے گئے، آپ کی بیٹیاں بھی چلی گئیں، ایک واحد فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات تک زندہ رہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 ماہ بعد آپ کا انتقال پرملال ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں، مشرکین مکہ میں سے ایک ظالم، ایک شقی، ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کہا مختلف لوگوں کو کہ آج کون ہے جو فلاں جگہ ایک فلاں قبیلے والے نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس اونٹ کی اجری اٹھائے، اس اونٹ کا خون اٹھائے، اور اس اونٹ کی جو گندی چیزیں ہیں وہ اٹھائیں اور وہ اٹھا کر لائیں، اور یہ صاحب مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب حالت نماز کے اندر سجدہ کی حالت میں جائیں ان کے اوپر آ کر ڈال دے۔ تو چنانچہ قبیلے کے بدبخت اٹھا، اور وہ اٹھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، وہ گیا، وہ لے کر آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس ظالم نے آ کر، اس بدبخت اور شقی نے آ کر نبوت کے کندھے پہ آ کر وہ اونٹ کی اجری رکھ دی۔ ادھر کسی کو پتہ چلا، اس نے جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، اس وقت بچپن ہے، معصوم ہے، چھوٹی بچی ہیں، جیسے ہی سنا دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر دیکھا کہ والد ماجد حالت نماز میں، حالت سجدہ میں ہیں، اور اوپر اونٹ کی اجری ہے۔ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ بچی ہیں، معصوم ہیں، اٹھ نہیں رہی، بمشکل اٹھائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے سلام پھیرا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا فرمائی اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ ان قریش کو تو سنبھال لے، یا اللہ تو ان کو سنبھال لے۔ اور اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ یا اللہ عتبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر دے، ولید بن عقبہ کو ہلاک کر دے، عتبہ بن شیبہ کو ہلاک کر دے، مختلف کے نام لیے۔ اور اس مجلس میں جن لوگوں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیے تھے، میں نے دیکھا سن 2 ہجری ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر سن 2 ہجری، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہی لوگ جن کے نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے تھے اس موقع پہ ہلاک ہو گئے اور مارے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لاشوں کو لے کر کلیب بدر کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، یہ چہیتی بیٹی، یہ اس حد تک محبت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھانے کی بساط نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پھر بھی اٹھا رہی ہیں۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احب الی فاطمہ من اہلی، اے فاطمہ میرے اہل میں، میرے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب ترین جو ہے وہ تو ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں
روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول من یلحقنی من اہلی انت یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوگی اے فاطمہ وہ آپ سے ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الا ترضینی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ قیامت کا دن ہو اور تو جنتی خواتین کی سردار ہو؟ جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما قیامت کے دن جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اسی طرح ان کی والدہ ماجدہ، ان کی والدہ مطہرہ قیامت کے دن جنتی خواتین کی سردار ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فضائل و مناقب سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں نقل کیا، ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، فرماتی ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، کہ اے فاطمہ میں نے کائنات کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر افضل دیکھا ہے تو وہ آپ کو دیکھا ہے۔ تو امی جان کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس حد تک محبت اور عقیدت ہے کہ امام الانبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ اور مقام اور مرتبہ دیتے ہیں تو کس کا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ اس طرح در الصحابہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے، فرمانے لگے یا فاطمہ واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیک صلی اللہ علیہ وسلم احب الی منک، اے فاطمہ خدا کی قسم کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی مجھے محبوب ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اس حد تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ کے ساتھ پیار، آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت تھی۔ اور آپ عقیدت کا اندازہ کریں، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو جاتی ہیں تو خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کریں، ان کی تیمارداری کریں، ان کے گھر کے کام کریں۔ چنانچہ جتنا عرصہ آپ بیمار رہی ہیں حضرت صدیق کی بیوی آپ کے خیال کرتی ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ کو سنبھالتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں صحابہ کرام کی اور اہل بیت کے مابین محبت کس حد تک تھی۔ اس لیے حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے ایمان کے دو پر ہیں، ایک حب صحابہ اور دوسرا پر حب اہل بیت۔ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل کے اندر حب صحابہ اور حب اہل بیت نہ آ جائے۔ اس لیے جہاں صحابہ کرام کی محبت ضروری ہے وہاں اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی صحابہ کرام کی محبت کا قائل ہے، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو اس کا ایمان مشکوک ہے۔ ایک آدمی اہل بیت کو مانتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، لیکن صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتا، وہ بھی اپنی ایمان کی فکر کرے۔ ایمان کی اکملیت اور افضلیت تب ہوگی جب انسان مومن کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت بھی ہو اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی ہو۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں، حضرت صدیق کی محبت حضرت فاطمہ سے دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرت فاطمہ سے دیکھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت دیکھیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اور آپ کے فضائل و مناقب۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے عمر مبارک کے 15ویں سال میں یا ایک روایت کے مطابق 18ویں سال میں پہنچتے ہیں تو آپ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر دی جاتی ہے۔ مجموع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اور المعجم الکبیر میں علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی،
کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ حضرت فاطمہ کا میں رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ پھر یہ دونوں حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے اور آ کر کہا کہ آپ جا کر نکاح کی بات کریں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ نے بات کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ چنانچہ نکاح کر دیا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مہر مقرر فرمایا وہ 400 درہم مقرر کیے گئے، اور آپ کو جو اس وقت سامان موجود تھا جو دیا گیا اس میں ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا گدا۔ یہ انتہائی مختصر، آپ اندازہ فرمائیں خاتون جنت حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی، ان کو جو سامان دیا جا رہا ہے جس کو آج کی اصطلاح میں لوگ جہیز کہتے ہیں، اگرچہ وہ جہیز نہیں تھا، اس لیے کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہیز دینا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس سے پہلے حضرت زینب کو دیتے، حضرت رقیہ کو دیتے، حضرت ام کلثوم کو دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، ان کو تو نہیں دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 بیٹیوں میں برابری نہ کریں؟ اگر نبی برابری نہیں کرے گا تو پھر کون برابری کرے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کو نہ دینا اور حضرت فاطمہ کو دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی یہ جہیز نہیں تھا۔ اگر جہیز ہوتا تو یہ ان کو بھی دیا ہوتا جیسے یہاں دیا تھا، بلکہ یہ کیا تھا؟ اس لیے مورخین محدثین سیر نگار نے لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھی ہیں، آپ کی کفالت میں بھی ہیں، بچپن سے آپ نے ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو گویا وہ بمنزلہ آپ کے بیٹے کے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی اپنے بیٹے کی شادی کرے تو بیٹے کی شادی پر اس کا نان نفقہ خرچہ وغیرہ وہ والد پورا کرتا ہے، تو آپ حضرت فاطمہ کو جو دے رہے ہیں گویا یہ حضرت علی کی طرف سے دے رہے ہیں، تو یہ جہیز نہیں ہے۔ اس سے آج کہ ان لوگوں کو خوب توجہ کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو جہیز کی بنیاد پہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں، جہیز کی بنیاد پہ گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جہیز ہی کی بنیاد پہ گھر اجڑ جاتے ہیں، جہیز کی وجہ سے آپس میں فخر مفاخرہ اور کیا کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر جہیز بنیاد ہوتی، شادی کی وجہ ہوتی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور عورتوں میں جو فضل و کمال آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کسی کو نہیں ہے۔ جب ان کو جہیز نہیں دیا گیا تو یا اس حد تک نہیں دیا گیا جس حد تک آج کیا جاتا ہے، تو آج چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم نے چھوڑا، اس سیرت کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ آج گھروں میں جھگڑے فسادات اور یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیں، آپ کے ازواج مطہرات کی سیرت اپنائیں، آپ کی بنات اربعہ کی سیرت کو اپنائیں، تو یہ سارا زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، یہ مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جہیز دیا گیا، یا اس کو آپ جہیز سے تعبیر کریں تب بھی آپ کی مرضی، لیکن صحیح یہی ہے کہ جہیز نہیں تھا، ورنہ اگر یہ جہیز ہوتا، ہاں آپ اس کو عرفاً جہیز کہہ سکتے ہو، لیکن حقیقتاً جس معنی میں جہیز آج ہمارے ہاں مروج ہے یہ ایسا نہیں تھا۔ انتہائی سخی اور فیاض تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات کسی باغ کے اندر کام کرتے رہے، باغ کو سینچتے رہے، صبح آپ آئے تو آپ کو چند جو ملے، تو گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کو پیسا، آٹا بنایا، کھانا بنایا۔ جب وہ روٹی بنائی، اب روٹی بنا ہی رہے تھے کہ کھانے ہی بیٹھے تھے کہ دروازے سے ایک مسکین آیا، مسکین نے آ کے صدا لگائی تو کہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے دیں، تو آپ کے پاس تو اور کچھ تھا نہیں، آپ نے وہ جو روٹی تھی وہی اس کو دے دی۔
اور پھر اس کے بعد پھر کھانا بنایا، پھر آٹا پیسا، پھر روٹی بنائی، تو پھر کھانے بیٹھی تھیں کہ پھر ایک مسکین آیا، اس نے صدا لگائی کہ ایک یتیم آیا، یتیم نے آ کر آواز لگائی، تو آپ کے پاس جو روٹی تھی آپ نے یتیم کو دے دی۔ پھر سے بارہ، پھر ایسے ہی کیا، پھر ایک قیدی آیا، اس نے صدا لگائی، آپ نے اس کو دے دی۔ روایات میں آتا ہے کہ وَيُطْعِمُ سورۃ الدہر کی یہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آپ ہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس حد تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخاوت اور فیاضی اور جود و سخا کی صفت موجود تھی، اور عابدہ اور زاہدہ اس حد تک۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ غلام آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ سارا دن کام کرتی ہیں، مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے، آپ کے چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، آپ ایسا کریں اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے جائیں، کوئی غلام کوئی باندی لے کر آ جائیں۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصروف ہیں مہمانوں کے ساتھ، آپ واپس آ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری لخت جگر فاطمہ مجھے ملنے آئی تھی، تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو کر خود آپ کے گھر میں تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ فاطمہ بیٹی کیسے آنا ہوا تھا؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر تجویز نہ دوں؟ کیا تجھے میں اس سے بہتر چیز نہ دوں کہ جس سے آپ کی تھکاوٹ اترے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بستر پہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، تو یہ 100 دفعہ آپ کے لیے گویا 100 غلاموں کے برابر ہے۔ کیا اس پہ تو راضی نہیں ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ اور پھر آپ نے اس کو ایسا اپنایا کہ زندگی بھر آپ سے تسبیحات فاطمہ نہیں چھوٹی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد عمر بھر میں میری بھی تسبیحات فاطمہ نہیں چھوٹی، سوائے جنگ صفین کی ایک سخت ترین رات کے اندر، وہاں پر اس رات میری چھوٹ گئی تھی، ورنہ عمر بھر میں مجھ سے تسبیحات فاطمہ نہیں چھوٹی۔ اس لیے ہمیں تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد بھی، فرض نمازوں کے بعد بھی، اور سر سونے سے پہلے بھی۔ جہاں یہ روحانیت کے لیے مفید ہیں، اس کے لیے ثواب ہے، وہاں انسان کی جسم کے لیے بھی یہ مفید ہیں اور انسان کی تھکاوٹ کی دور کرنے کے لیے بھی مفید ہیں۔ اسی طرح پھر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں ہوتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال ہو جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پر بہت غمزدہ ہیں، بہت غمگین ہیں، بہت پریشان ہیں۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں ہوئے، بیمار ہوئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ یا ابتاہ من ربہ ما ادناہ، کہ اے میرے ابا جان آپ اپنے رب کے قریب ہو گئے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، اے میرے ابا جان ہم گویا جبریل علیہ السلام پر بھی تعزیت پیش کریں گے کہ آپ کے جانے کے بعد اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بھی یہاں ختم ہو جائے گا۔ یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ، اے میرے ابا جان جنت الفردوس گویا آپ نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یا ابتاہ اجاب ربًا دعاہ، اے میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہہ دیا۔ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، صحابہ کرام آپ کی تدفین کر کے آ جاتے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دکھی انداز میں یہ جملے کہے تھے کہ فرمایا تھا کہ یا انس کیف اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب، اے انس تمہارے جیوں نے، تمہارے نفسوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں دفن کر کے آ گئے، مٹی ڈال کے آ گئے۔ اور اس کے بعد آپ بہت عرصہ غمزدہ رہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد تک آپ زندہ رہی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ کبھی آپ سوائے ایک دفعہ کے علاوہ آپ کبھی مسکرائی نہیں ہے، اس حد تک غمگین تھی۔ اور یہ شعر پڑھا کرتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، کہ میرے ابا جان کی وفات کے بعد میرے اوپر وہ مصائب اور وہ مشقتیں آئی ہیں، اگر وہ مصائب پہاڑ دنوں پر ڈالی جاتی تو وہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اس حد تک آپ غمزدہ تھی۔ اور اس کے بعد تقریباً 6 ماہ زندہ رہیں، پھر رمضان المبارک کے شروع میں یا شعبان کے آخر میں پھر آپ بیمار ہوئیں۔ جب آپ بیمار ہوئیں تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا تھا، وہ آپ کی خدمت کرتی تھی، بارداری کرتی۔
اور اس پھر وفات سے جب آپ کی وفات ہو گئی تو وفات سے پہلے ہی آپ نے اسماء بنت عمیس کو کہا تھا کہ ساری عمر مجھ پر غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو میرے جنازے پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ ہو، اس حد تک حیادار خاتون۔ تو حضرت اسماء نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حبشہ کے اندر ایک پردے کا انتظام دیکھا تھا، تو اس طرح وہ خاص ایک طریقے سے چرپائی بناتی ہیں، تو کھجوروں کی وہ چھال لی اور اس سے خاص چرپائی بنائی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور فرمایا کہ بس میری ایسی چرپائی بنا دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو اب آپ کا جنازہ یعنی مغرب اور عشاء کے مابین آپ کا انتقال ہوا، 3 رمضان المبارک کو جنازہ لایا گیا، اور جنازہ پڑھانے میں اب جنازہ کون پڑھائے اس بارے میں جب گفتگو چلی تو روایات 3 طرح کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا جنازہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا جنازہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ بہرحال تینوں روایات موجود ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ میں، اور علامہ علاء الدین المطقی رحمہ اللہ نے کنز العمال کے اندر، اور علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ لما ماتت، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، دفنہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو دفن کر دیا، وأخذ بضبع ابی بکر صدیق، اور وہاں پر جب آپ جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں کو پکڑا، فقدمہ یعنی فی الصلاۃ، اور آپ نے نماز کے حضرت صدیق کو مقدم کیا، اور فصلی علیہ، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر نماز جنازہ پڑھا، فکبر علیہ اربعاً، اور یہ جنازہ 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھا۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اب اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی خدمت کے لیے مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی، حضرت صدیق اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین تعلقات کتنے اچھے تھے، کس حد تک محبت تھی۔ بلکہ کتب سیرت میں، کتب تاریخ میں، کتب حدیث میں یہ روایت ملتی ہے جب آپ بیمار تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، اے علی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ یعنی نماز میں، 5 نمازوں میں یا کسی ایک نماز میں ضرور حضرات شیخین پوچھتے تھے کہ اے علی آپ ہمیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ اس حد تک محبت تھی۔ تبھی تو آپ اپنی بیوی کو بھی مقرر کر رہے ہیں خدمت کے لیے، تبھی تو حضرت صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے لیے بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، باغ فدق میں صرف اتنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ روایت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے جب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چونکہ میرے بھائی بھی فوت ہو گئے، میری بہنیں بھی فوت ہو گئے، اب ایک میں اکیلی رہ گئی ہوں، تو وراثت تو چلتی ہے، تو میں اپنی باپ کی وارث ہوں گی، تو برکتاً مجھے اپنی باپ کی وراثت کو لے لینا چاہیے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام لکھ کر بھیجا کہ یا ابوبکر خلیفہ بلا فصل، آپ اب مجھے وراثت کا حصہ دے دیں۔ اور یہی بات حضرت ازواج مطہرات میں بھی، چند ازواج مطہرات جمع ہوئیں، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنا کر انہوں نے بھی پیغام بھیجا کہ ظاہر بیویوں کا بھی حصہ بنتا ہے تو آپ ہمیں حصہ دے دیں۔ تو جب حضرت صدیق کے پاس یہ پیغام پہنچا تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا فاطمہ، کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت سنی، آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، نہ ہم وارث بنتے ہیں اور نہ ہم وارث بناتے ہیں، ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نہ وارث ہوئے ہیں نہ آپ کی وراثت چلنی ہے۔ ہاں باقی ہے فاطمہ، یہ میرا مال، میرا سارا کچھ آپ پر فدا ہے۔ میں نے عمر میں اپنا مال غزوہ تبوک میں سارا مال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کر دیا تھا۔ ہجرت کے موقع پہ میں نے اونٹیاں حوالے کر دی تھی۔ میں نے تو اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی عمر، سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی رضا،
آپ کے والد کی رضا دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا تھا، میرا یہ مال لینا ہے آپ لے لیں، باقی باغ فدق کے حوالے سے یا وراثت کے حوالے سے جو اصول ہے وہ یہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی فسکت، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئی۔ فلم تکلمت، آپ نے پھر کلام نہیں کیا۔ تکلمت کا معنی اس کے بعد سے لے کر پھر مرض الموت تک آپ نے باغ فدق کے حوالے سے یہ گفتگو نہیں فرمائی کہ میرا حصہ مجھے یہ دے دیجیے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صدیق سے بولنا چھوڑ دیا۔ فلم تکلم کا معنی کہ آپ نے اس حوالے سے گفتگو نہیں کی، آپ کو پتہ چل گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنی بیٹی ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کسی کو نہیں دیا، اس لیے کہ یہ حضرات سمجھتے تھے، اور اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہیں۔ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، وہ چلے گئے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، وہ چلے گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی باغ فدق کا حصہ نہیں دیا۔ اگر باغ فدق حضرت فاطمہ کا یا آپ کی اولاد کا حصہ بنتا تو چلو پہلے تین حضرات نے نہیں دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام حضرات کا یہی نظریہ تھا کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، تو اس لیے ان حضرات نے نہیں دیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انتقال ہوا، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ کو قبر میں اتارنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان تین حضرات نے آپ کو قبر میں اتارا، اور آپ نے یعنی اپنے بعد تین بیٹے اور دو بیٹیوں کو چھوڑا۔ تین بیٹوں میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور بیٹیوں میں حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ پانچ آپ کی اولاد تھی، اور آپ کی زندگی میں یعنی جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے احترام کے اندر کسی اور عورت سے شادی نہیں کی، اور یہی احترام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی دو داماد حضرت ابو العاص کا بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ ان دو حضرات نے بھی اپنی یعنی ان بیویوں کی موجودگی میں، نبوت کی بیٹیوں کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا، اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی آپ کا 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں، جس وقت آپ کی عمر 28 سال یا 29 سال یا بعض حضرات نے 25 سال لکھی ہے، اتنی بنتی ہے، اس عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔